بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 346 ہے، جس کا عنوان ہے باب اعتدال ارکان الصلاۃ و تخفیفھا فی تمام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن ابي عوانة قال حامد حدثنا ابو عوانة عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسلیم والانصراف قریبا من السواء۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ لگایا تو میں نے آپ علیہ السلام کے قیام، رکوع کے بعد سیدھا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے اور دونوں سجدے کے درمیان جلسہ اور دوسرے سجدہ، قعدہ اور سلام پھیرنے کو تقریباً برابر پایا، یعنی ہر رکن کو اعتدال اور پورے اطمینان سے ادا کرتے تھے۔ اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حامد بن عمر البکراوی، جن کا مکمل تعارف ہے حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبید اللہ بن ابی بکرہ الثقفی، اور دوسرے ہیں ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری البصری، تیسرے ہیں ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ، چوتھے ہیں ہلال بن ابی حمید جن کو ابن حمید بھی کہا جاتا تھا، اور پانچویں ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ الانصاری المدنی، اور چھٹے نمبر پر ہیں صحابی رسول براء ابن عازب رضی اللہ عنہما۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سہ ستہ کے رجال ہیں، اور ہلال سے کوفی راویوں کا تسلسل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن دقیق العید نے بعض علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس روایت میں راوی سے قیام کو رکوع اور سجدے کے برابر قرار دیا گیا ہے، راوی سے وہم ہوا ہے، کیونکہ قیام تو عام طور پر رکوع اور سجدے سے لمبا ہوتا ہے، لیکن ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے خود ہی اس بات کو مستبعد یعنی بعید از قیاس قرار دیا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی کی طرف وہم اور غلطی کی نسبت کرنا اصول حدیث کے خلاف ہے۔ آخر میں ابن دقیق العید نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس حدیث کی مختلف روایات اور سندوں کو جمع کر کے ان کا تقابلی جائزہ لینا چاہیے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ راویوں کے درمیان اصل اتفاق یا اختلاف کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس حدیث کی تمام سندوں کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ اس روایت کا دار و مدار عبد الرحمن ابن ابی لیلہ پر ہے، جو اسے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی لیلہ کے دو شاگردوں بلال اور حکم نے اسے آگے بیان کیا۔ بلال کی روایت میں قیام کا واضح ذکر موجود ہے، جبکہ حکم کی روایت میں قیام کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم میں حکم ہی کے واسطے سے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا، سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب تقریباً برابر تھے۔ یہاں حکم نے قیام کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن لفظ نماز بولا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ لفظ نماز سے مراد قرات والا قیام ہی ہو، بالکل اسی طرح جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اور وہاں نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ ان دونوں شاگردوں کی روایات میں اس کی سوا کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ البتہ حکم سے روایت کرنے والے ایک اور راوی شعبہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے ما خلی القیام والقعود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ارکان برابر تھے سوائے قیام اور قعدہ کے۔ جب ہم ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جس قیام اور قعدہ کو برابر ہونے سے مستثنیٰ کیا گیا، اس قیام سے مراد تلاوت والا طویل قیام ہے، اور قعدہ سے مراد تشہد والا آخری قعدہ ہے، یعنی یہ دونوں ارکان دیگر ارکان کے مقابلے میں قدرے طویل ہوتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تلاوت والے قیام کو استثناء کر کے الگ کر دیا گیا ہے
تو پھر صحیح مسلم کی اس روایت کا کیا مطلب ہوگا جس میں قیام اور رکوع کے بعد والے قیام دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے انہیں برابر قرار دیا گیا؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان تمام ارکان کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ ان سب میں ایک چیز بالکل مشترک تھی، اور وہ ہے اطمینان اور سکون۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رکوع و سجود اطمینان سے کرتے تھے، اسی طرح دیگر ارکان بھی پورے سکون سے ادا فرماتے تھے، اور جہاں ان ارکان کو برابری سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ فلاں رکن برابر نہیں تھا، تو اس کا مطلب وقت اور دورانیے کے لحاظ سے مساوات کی نفی کرنا ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ تلاوت کا قیام اور تشہد کا قاعدہ وقت کے لحاظ سے باقی ارکان کی نسبت لمبے ہوتے تھے، لیکن سکون اور خشوع سب میں برابر تھا۔ سارے فرماتے ہیں کہ غالب گمان اور زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ بعض علماء کی یہ رائے زیادہ درست ہے کہ اس حدیث میں قیام دراصل راوی کا وہم ہے، لہذا وہ روایات زیادہ مستند ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازوں کے معمول کے زیادہ قریب ہیں، جن میں قیام اور قعدہ کو اس برابری سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارکان کی یہ برابری صرف رکوع، سجدے، قومہ اور جلسہ ان میں تھی۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرات والا قیام تو عام طور پر نماز کے تمام ارکان میں سب سے زیادہ طویل ہوتا ہے، لہذا اسے دیگر ارکان کے بالکل برابر قرار دینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ بعض دیگر محققین علماء نے اس حدیث کی بڑی عمدہ تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً برابر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ علیہ السلام کو رکوع اور سجدہ گھڑی کے وقت کے حساب سے قیام کے بالکل برابر ہوتا تھا، بلکہ اس کا اصل مطلب نماز میں تناسب، توازن اور اعتدال کا پایا جانا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا فرماتے اور طویل قرات کرتے تو اسی مناسبت سے رکوع، سجدہ اور دیگر ارکان بھی لمبے کر دیتے، اور اگر کسی وجہ سے قیام مختصر ہوتا تو باقی ارکان بھی مختصر ہوتے۔ مثال کے طور پر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز میں طویل سورۃ الصافات بھی پڑھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ علیہ السلام کے سجدے میں 10 تسبیحات کے برابر وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قرات لمبی ہوتی تو سجدہ بھی 10 تسبیحات جتنا لمبا ہو جاتا، اور جب قرات چھوٹی صورتوں پر مشتمل ہوتی تو سجدہ بھی کم ہو جاتا، جس کی کم از کم مسنون مقدار 3 تسبیحات ہے۔ ایک تیسرا قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ برابری سے مراد یہ ہے کہ ہر رکن اگلی رکعت میں اپنے ہی جیسے رکن کے برابر ہوتا تھا، یعنی پہلی رکعت کا قیام دوسری رکعت کے قیام کے لگ بھگ برابر، اور پہلی رکعت کا رکوع دوسری رکعت کے رکوع کے برابر ہوتا تھا۔ مصنف رحمہ اللہ یہ قول نقل کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ اس تشریح میں واضح طور پر بلا وجہ کا تکلف اور کھینچ تان نظر آتی ہے، اس لیے یہ رائے اصول اور ظاہری الفاظ کے اعتبار سے کوئی خاص وزن نہیں رکھتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ ابی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن الحکم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الاشعث فامر ابا عبیدة بن عبد الله ان يصلي بالناس فكان يصلي فاذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما اقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن ابي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين سجدتين قريبا من السماء۔ قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت ابن ابی لیلہ فلم تکن صلاته هكذا۔ حکم کہتے ہیں کہ ابن اشعث یعنی محمد ابن اشعث جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا، اس کے زمانے میں ایک شخص کوفے پر غالب آ گیا جس کا نام حکم نے لیا تھا، لیکن راوی کو یاد نہیں، اور فی الحقیقہ اس کا نام مطر بن ناجیہ تھا۔ اس نے ابو عبیدہ بن عبید اللہ کو امامت کا حکم دیا، چنانچہ وہ نماز پڑھایا کرتے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا تھا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض
حکم کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجود اور سجدوں کے درمیان جلسہ، یہ سب کے سب اپنے وقت کے اعتبار سے برابر تھے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن مرہ سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا میں نے ابن ابی لیلہ کو دیکھا تو ان کی نماز تو اس بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ تھی، یعنی ان کا عمل اس حدیث کے موافق نہیں تھا۔ کوفہ پر ایک آدمی کا غلبہ ہو گیا تھا اور وہ وہاں کا امیر بن گیا تھا۔ آنے والی روایت میں اس شخص کا نام مطر بن ناجیہ لکھا ہوا ہے۔ زمن الاشاس، شاید یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے جب محمد بن اشاس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا محاصرہ کر رکھا تھا، پھر ان کو پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، اس نے انہیں شہید کروا دیا۔ امر ابا عبیدہ، اس سے ابو عبیدہ بن جراح صحابی رضی اللہ عنہ مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو عبیدہ تابعی مراد ہیں۔ من شیء بعدو، یعنی آسمان و زمین کے علاوہ بھی جو آپ چاہیں اس کے بھرنے کے برابر حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ اہل ثنا یہ حرف ندا سے منصوب ہے، یعنی احمد یا امدح کا فعل محذوف ہے۔ الجد یہ لا ينفع کا فاعل ہے اور ذوالجد مالدار کے معنی میں مفعول بھی واقع ہوا ہے۔ فلم تکن صلاتہ ہاکذا، یعنی ابن ابی لیلہ کی نماز اس کی روایت کردہ حدیث کے موافق نہیں تھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن معاذ، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج، چوتھے ہیں الحکم بن عتیبہ الکندی، ثقۃ ثبت فقیہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس سند کا نصف اول بصری راویوں کے تسلسل پر اور نصف ثانی کوفی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم ان مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة امر ابا عبيدة ان يصلي بالناس وساق الحديث۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا قال فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونه کان اذا رفع رأسه من الرکوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسیا واذا رفع رأسه من السجدہ مکث حتى يقول القائل قد نسیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، جس طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ہمیں نماز پڑھاتے۔ ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس ایک کام کرتے تھے، یعنی اپنی نماز میں نے تمہیں وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کہنے والا یہ کہہ دیتا کہ شاید وہ بھول گئے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر ٹھہرتے کہ کہنے والا کہہ بیٹھتا کہ شاید وہ بھول گئے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں اور تمام کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثني ابو بکر بن نافع العبدی قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال ما صلیت خلف احد اوجد صلاة من صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تمام كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقاربہ وكانت صلاة ابی بکر متقاربہ فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدا قام حتى نقول قد اوہما ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوہما۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے اتنی مختصر اور مکمل ترین نماز نہیں پڑھی جتنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قریب قریب ہوتی تھی، یعنی ایک رکن دوسرے رکن کے برابر ہوتا تھا وقت کے اعتبار سے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز بھی قریب قریب ہوتی تھی۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فجر کی نماز کو لمبا کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم کہنے لگتے
کہ شاید آپ علیہ السلام کو وہم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ پھر آپ سجدہ فرماتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر جلسہ کرتے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ فی تمامن یعنی اعتدال ارکان میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، ارکان مکمل ہوتے تھے، البتہ قرات میں اختصار ہوتا تھا۔ اسی طرح سلسلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں قرات میں خوب اضافہ کر دیا۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجدہ میں بہت وقت لیتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام سوچنے لگتے کہ کہیں نبی مکرم اس رکن کو بھول تو نہیں گئے کہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن نافع العبدی، دوسرے ہیں بحز بن اسد العمی، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے 6 کے رجال ہے، اور اس میں اول سے آخر تک بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں حماد راوی کا تذکرہ ہے جو حضرت ثابت سے روایت کرنے والے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ اثبت ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتی نقول قد اوہما، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ترک کر دینا یعنی چھوڑ دینا۔ امام ثعلب الفاظ کا فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب باب افعال سے اوہما کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، لیکن جب وہیمہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حساب وغیرہ میں کوئی غلطی کر جانا، اور اگر کہا جائے واہمت الی الشیء تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا جبکہ آپ کا ارادہ کچھ اور کرنے کا تھا۔ علامہ ابن الاسیر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب النہایہ میں فرماتے ہیں کہ نماز کے باب میں اوہما کا مطلب ہے نماز کے کسی حصے کو گرا دینا یا چھوڑ دینا، اور انہوں نے بھی یہی فرق بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے نکلنے والے فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا طویل کرنا شریعت میں بالکل جائز اور مسنون عمل ہے۔ علامہ شوکانی مزید فرماتے ہیں کہ بعض شوافع اس طرف گئے ہیں کہ اگر قومہ اور جلسہ کو لمبا کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں ارکان کو لمبا کرنے سے نماز کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ ان کی اس دلیل کا نہایت شاندار اور مسکت جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ حضرات اس باب میں موجود ان صحیح احادیث کا کیا جواب دیں گے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے قومہ اور جلسہ کو اتنا طویل کرنا ثابت ہے کہ صحابہ کرام کو بھول جانے کا گمان ہونے لگتا تھا، تو پھر اسے نماز کے تسلسل کے خلاف کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہذا ان کا طویل کرنا ہرگز نماز کو باطل نہیں کرتا بلکہ یہ عین سنت ہے۔ یہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے، جبکہ اس کی بنیاد صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی تو قیام میں پوری سورۃ البقرہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع بھی طوالت میں قیام کے لگ بھگ تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا تو یہ کھڑا ہونا یعنی قومہ یہ بھی پچھلے قیام کے قریب قریب اتنا ہی لمبا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو سجدہ بھی قیام کے لگ بھگ طویل تھا۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھایا تو 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بھی سجدے کے لگ بھگ طویل تھا۔ غرض نماز کا ہر رکن ایک غیر معمولی طوالت اور حسن تناسب کا شاہکار تھا۔ اسی حدیث کی روشنی میں مشہور محدث علامہ ابن دقیق علیہ رحمہ اللہ ایک نہایت اہم فقہی اصول بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی قطعی اور ٹھوس دلیل ہے کہ اعتدال یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا کوئی سرسری یا گزرنے والا مختصر رکن نہیں ہے بلکہ یہ بذات خود ایک طویل رکن ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث تو اس بارے میں اس سے بھی زیادہ صریح اور 2 ٹوک ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر اہم حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔